پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج ہم چھٹی جماعت کی ٹیکسٹ بک جیوگرافی ٹیکسٹ بک سے لیا گیا ایک سبق جس کا نام ہے میجر ڈومینز آف دا ارتھ، اس پر بات کریں گے۔ اور اس سبق میں آج کی اس لیکچر میں ہم بات کریں گے لتھوسفیئر کے بارے میں خصوصاً۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے سولر سسٹم جو ہے اس کے 8 پلینٹس ہیں، اور ان 8 پلینٹس میں سے 8 سیاروں میں سے زمین ایک واحد ایسا سیارہ ہے، ایسا پلینٹ ہے جس پر زندگی پائی جاتی ہے، یعنی جس پر لیونگ تھنگس موجود ہیں۔ کیوں ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں The earth is the only planet that sustains life because all the life sustaining elements that is land, water and air are present on it۔ یعنی زمین ہی ایک ایسی پلینٹ ہے جس پر زندگی پائی جاتی ہے۔ کیوں پائی جاتی ہے؟ کیونکہ زمین رہنے کے لیے لینڈ اور پانی اور ہوا جو کہ زندگی کے لیے ضروری چیزیں ہیں، جن کے بغیر زندگی ناممکن ہے، یہ سب چیزیں زمین پر پائی جاتی ہیں۔ تو جو ارتھ ہے اس کے جو مختلف حصے ہیں، مختلف چیزیں ہیں، یعنی اس کی جو ڈومینز ہیں وہ 4 ہیں۔ پہلا ہے لتھوسفیئر، دوسرا ایٹماسفیئر، تیسرا ہیڈروسفیئر اور چوتھا بایوسفیئر۔ اب ہم لتھوسفیئر کے بارے میں تھوڑی ڈیٹیل میں جانکاری حاصل کریں گے۔ لتھوسفیئر 2 ورڈ سے بنا ہے، لتھوس اور سفیئر۔ لتھوس مینز اسٹون اینڈ سفیئر مینز سرفیس، یعنی the solid portion of the earth on which we live is called lithosphere۔ لتھوسفیئر زمین کا وہ حصہ ہے، پلینٹ ارتھ کا وہ حصہ ہے جس پر جو سالڈ ہے اور جس پر ہم رہتے ہیں۔ اور جہاں ہم رہتے ہیں، جس پر ہم رہتے ہیں، وہ کس چیز کا بنا ہے؟ ہاں، وہ راکس اور سوائل، چٹانوں، پتھر اور مٹی سے بنا ہوا ہے۔ یہی والا حصہ جو خشک والا حصہ ہے، جو راکس والا حصہ ہے، جو زمین والا حصہ ہے، اس کو لتھوسفیئر کہتے ہیں۔ یہ جو لتھوسفیئر ہے اس کے 7 بڑے حصے کیے گئے ہیں جن کو ہم کانٹیننٹس کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ جو 7 کانٹیننٹس زمین پر جن کو لتھوسفیئر جن میں تقسیم کیا گیا ہے، ان میں ایشیا، افریقہ، نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ، آسٹریلیا، یورپ اور انٹارکٹیکا ہے۔ اب ہم اس کے بارے میں تھوڑی ڈیٹیل میں جانکاری حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے ایشیا۔ ایشیا is the largest continent of the earth، یعنی سب سے بڑا جو خشک حصہ زمین کا ہے، لینڈ پورشن زمین کا ہے، وہ ایشیا ہے، کانٹیننٹ ایشیا ہے اور سب سے بڑا ہے۔ کتنا بڑا؟ covers 1/3 of the total land area۔ زمین پر جتنی زمین ہے اگر اس کے 3 حصے کیے جائیں تو ایک حصہ صرف ایشیا میں ہے۔ lies in eastern hemisphere۔ جب ہم گلوب پر زمین کو دیکھتے ہیں تو ایسٹ والا جو سائڈ ہے، ایسٹ والا جو ہیمیسفیئر ہے، نصف حصہ ہے، اس میں ایشیا آتا ہے۔ The combined land mass of Europe and Asia is called Eurasia۔ جہاں پر یورپ اور ایشیا مل جاتے ہیں، جو کہ زمین ان کے درمیان ہے، اس کو کمبائنڈ ایک نام دیا گیا ہے، ایورشیا۔ اس کے بعد دوسرا ہوتا ہے یورپ، لائز ان دا ویسٹ آف ایشیا۔ ایشیا کے ویسٹ میں یورپ پڑتا ہے۔ ایرکٹک سرکل پاسز تھرو اٹ۔ جب ہم گلوب پر ایرکٹک سرکل کو دیکھیں گے
تو وہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یورپ کے بیچوں بیچ جاتا ہے. باؤنڈیڈ بائی واٹر باڈیز آن 3 sides. 3 اطراف سے 3 سائڈز سے یورپ کو پانی ہی پانی ہے، یعنی سمندروں سے گھیرا ہوا ہے. اور تیسرا جو ہے افریقہ، سیکنڈ لارجسٹ کانٹیننٹ آفٹر ایشیا. پہلا بڑا سب سے بڑا جو کانٹیننٹ ہے وہ ہے ایشیا، اور دوسرا بڑا کانٹیننٹ ہے افریقہ. دا ایکویٹر، ٹراپک آف کینسر اینڈ ٹراپک آف کیپریکارن پاس تھرو دس کانٹیننٹ. اگر آپ گلوب پر دیکھیں گے وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایکویٹر ہے، ٹراپک آف کینسر، ٹراپک آف کیپریکارن، وہ افریقہ کانٹیننٹ کے بیچ میں سے چلتے ہیں. دنیا کا سب سے بڑا ڈیزرٹ سہارا ڈیزرٹ افریقہ میں ہی پڑتا ہے. دنیا کا سب سے لمبا دریا، لانگیسٹ ریور، جس کو نیل کہتے ہیں، فلوز تھرو افریقہ، وہ بھی افریقہ میں ہی چلتا ہے. The continent is bound by oceans and seas on all the sides. یہ پورا ایک ڈیزرٹ جیسا ہے، ہر طرف سے اس کو سمندر ہے. ہاں، تو چوتھا جو کانٹیننٹ ہے وہ ہے نارتھ امریکہ، تھرڈ لارجسٹ کانٹیننٹ. ایشیا افریقہ کے بعد تیسرا جو سب سے بڑا کانٹیننٹ ہے وہ ہے نارتھ امریکہ. لنکڈ ٹو ساؤتھ امریکہ بائی اے نیرو اسٹرپ آف لینڈ کالڈ اسمس آف پاناما. ساؤتھ افریقہ اور نارتھ امریکہ کے درمیان ایک کنیکشن ہے، لینڈ کا ایک کنیکشن ہے، اس کو اسمس آف پاناما کہتے ہیں. 3 oceans surround this continent. نارتھ امریکہ کے ارد گرد 3 بڑے اوشنز ہیں. اس کے بعد ہے ساؤتھ امریکہ. لائز موسٹلی ان دا ساؤدرن ہیمیسفیئر. ساؤتھ والے حصے میں جو حصہ ہے اس میں ساؤتھ امریکہ آپ دیکھ سکتے ہیں. دا اینڈس، ورلڈس لارجسٹ ماؤنٹین رینج اینڈ دا ورلڈس لارجسٹ ریور، دا ایمیزون لائی ان دس کانٹیننٹ. یعنی جو سب سے لمبا پہاڑی سلسلہ ہے دنیا کا وہ ساؤتھ امریکہ میں ہے، اور سب سے بڑا، لمبا نہیں، سب سے بڑا جو دریا ہے وہ بھی ساؤتھ امریکہ میں ہی پایا جاتا ہے. اس کے بعد ہے آسٹریلیا، اسمالسٹ کانٹیننٹ، سب سے چھوٹا کانٹیننٹ آسٹریلیا ہے. لائز ان دا ساؤدرن ہیمیسفیئر، سراؤنڈیڈ بائی اوشنز اینڈ سیز آن آل سائڈز. اس کے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے یہ سمندروں سے. اٹ از آلسو کالڈ آئی لینڈ کانٹیننٹ. چونکہ یہ آئی لینڈ جیسا ہے، پورا گھیرا ہوا ہے پانی سے، اس لیے اس کو آئی لینڈ کانٹیننٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. انٹارکٹیکا لائز کمپلیٹلی ان ساؤدرن ہیمیسفیئر. پورا یہ ساؤدرن ہیمیسفیئر میں پڑتا ہے. ساؤتھ پول لائز آلموسٹ ایٹ سینٹر آف دس کانٹیننٹ. ہاں، ساؤتھ پول جو ہے برابر اس کے بیچ میں پڑتا ہے انٹارکٹیکا کانٹیننٹ کے. پرماننٹلی کورڈ ود تھک آئس کور، سو نو ہیومن سیٹلمنٹس. اس پر زندگی ممکن نہیں ہے، انسان کی سیٹلمنٹس نہیں ہے، انسانی سیٹلمنٹس، کیونکہ یہاں پر بہت ہی ٹھنڈ ہے اور ہمیشہ آئس، برف سے ڈھکا رہتا ہے پورا کانٹیننٹ. تو یہ تھی جانکاری لتھوسفیئر کے بارے میں، اور لتھوسفیئر کے جو میجر حصے ہیں جن کو ہم کانٹیننٹس کہتے ہیں ان کے بارے میں. اس کے بعد ہم جو دوسرا ڈومین ہے ارتھ کا، ہیڈروسفیئر، نیکسٹ لیکچر میں اس کے بارے میں پڑھیں گے.